ناظرین، پروگرام سیاسی اول میں شاہد ذوالفقار کوئٹہ اسٹوڈیو میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے اور اجلاس میں اپوزیشن کی ایک شور شرابہ اور آج وفاقی وزیر نشریات عطا طاہر صاحب نے اپنی تقریر میں اس کا خصوصاً ذکر کیا اور کہا کہ اپوزیشن آج بھی میں کہتا ہوں کہ اپوزیشن کے پاس اگر کوئی تجاویز ہیں وہ تجاویز ہمارے سامنے لیں، اور اپوزیشن شیڈو بجٹ پیش کرتی ہے، وہ شیڈو بجٹ پیش کر کے قومی اسمبلی میں لاتی ہے اور حکومت کو بتاتی ہے کہ یہ بجٹ ہے، ہماری یہ تجاویز ہیں اور ہم اس کو بجٹ کو اور ملک کی بہتری کے لیے یہ بجٹ پیش کرتے ہیں، لیکن اس میں بہت محنت درکار ہوتی ہے، لہذا وہ محنت وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں، وہ صرف شور شرابہ کرنا چاہتے ہیں، وہ نعرے لگانا چاہتے ہیں۔ آج جب اسمبلی میں وہ تقریر کر رہے تھے تو اس وقت جب نعروں کی آواز آ رہی تھی تو وفاقی وزیر نے کہا کہ طالبان کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں۔ ایک آپ کے ایپیکس کمیٹی میں انہوں نے کہا کہ ایک اجلاس بھی ہوا اور اس میں ایک منظوری دی ہے کہ ایک ہم دہشت کے خلاف ایک آپریشن کریں گے عزم استحکام کے نام سے۔ عزم استحکام انہوں نے کہا کہ یہ کابینہ میں بھی آئے گی اور کابینہ میں بھی اس کی اپروول دی جائے گی، اور ساتھ میں اس رویے کے افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کیوں قومی سوچ، اور انہوں نے یہ بھی اپریشیٹ کیا، انہوں نے کہا کہ چائنیز وزیر آئے ہوئے تھے، اس موقع پر تمام جماعتیں اس میں موجود تھے اور بہت اچھی باتیں کی، بیرونی دنیا کو جو میسج دیا پاکستان سے، قومی سوچ کا ایک میسج کیا، لیکن آج جس طریقے سے وہ اسمبلی کی بے توقیری کر رہے ہیں، جس طرح سے وہ احتجاج کر رہے ہیں، احتجاج ضرور کریں، سیاسی اختلافات اپنی جگہ، سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کا احتجاج جس میں کوئی نعرے، اور خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا ثناء اللہ مستی خیل کا۔ انہوں نے کہا ثناء اللہ مستی خیل ہمارے ایم پی اے رہے ہیں اور وہ میاں نواز شریف پاکستان مسلم لیگ کے لیڈر کو وہ آقا کہتے تھے، وہ مائی باپ کہتے تھے، لیکن کل جو کچھ ہوا بہت غلط ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اس کا اظہار کیا۔ اور آج ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ بجٹ اپنی جگہ، بجٹ پہ جو تقاریر ہو رہی ہیں، اور اپوزیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ تجاویز دیتے ہیں کہ بجٹ ٹھیک نہیں ہے، اس میں امپرومنٹ لائی جائے، بجٹ میں یہ پوائنٹ ٹھیک نہیں ہے، اس میں ہماری تجاویز ہیں، یہ کیا جائے، پھر اس کے بعد بجٹ کی منظوری ہوتی ہے، لیکن فساد کر کے ایک کسی کی بے توقیری کر کے یا کوئی ایسے الفاظ استعمال کرے جس میں پورے ہاؤس کا تقدس پامال ہو۔ میرے پہلے مہمان ہیں جن کے ڈپٹی کمشنر ہیں ایف بی آر میں محمد علی صاحب، اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میڈم انیتا عرفان صاحبہ جو پاکستان مسلم لیگ کی ایم پی اے رہی ہیں اور اس وقت پاکستان مسلم لیگ کی سینٹرل لیڈر بھی ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر اسحاق بلوچ صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ نیشنل پارٹی کے، وہ ہمارے درمیان موجود ہوں گے۔ آپ کو خوش آمدید۔ آپ سے آغاز کرتا ہوں محمد علی صاحب، ٹھیک ہے اپوزیشن کا حق ہے یا عام آدمی اس کا بھی حق ہے کہ وہ بھی کہتا ہے کہ اس اپوزیشن میں یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ چیزیں نہیں، ٹھیک ہے، اور ہر بجٹ پہ یہ ہوتا ہے۔ گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے، خاص کر آج کے حالات میں پاکستان جس مشکل کا شکار ہے معاشی طور پر، اس میں پاکستان کے جو گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کے پاس ایک ہی ایسا راستہ بچا ہے کہ وہ ٹیکس نیٹ کو بڑھائے، اس میں سختیاں کریں کہ کچھ چیزیں کو بہتری اس میں لے کے آئے، وہ عام آدمی پر بوجھ نہ ڈالیں۔ اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ ہم اور آپ تنخواہ دار طبقہ ہی ٹیکس دیتا ہے، باقی تو کاروباری، اور ان کو اس میں نیٹ میں لانے کی کوشش کی ہے، تو کیسے آپ دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں، بجٹ کے حوالے سے دو تین آبزرویشنز ہیں میری۔ پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ یہ ایمبیشیس بجٹ ہے، مطلب یہ ہے وہ تو انہوں نے خود کہا کہ چیلنج ہے، تو اس کے بعد انفلیٹڈ ہے۔ اب چیلنج یہ ہے کہ اس کو مینج کیسے کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ظاہر بڑا سب سے بڑا جو چنک ہے وہ ڈیٹ سروسنگ کا ہے، وہ تقریباً 10 ٹریلین کے قریب تک چلا جاتا ہے۔ تو اگر تو مطلب اس بجٹ میں انہوں نے اپروچ یہ اپنائی ہے کہ اسپینڈنگ بیس جو ہے نا، وہ ڈیولپمنٹ بیس جو ہے نا وہ بجٹ ہو۔ اس بجٹ کی بیس کے اوپر جس طرح سے فیڈرل بجٹ ہے اور پروونشل بجٹ ہے، ان سب کا پی ایس سی بھی اکٹھا کیا جائے تو تقریباً 4 ٹریلین کے قریب بن جاتا ہے۔ تو یہ ساری سپینڈنگ اگر ہو جائے تو دیر از اے لائکلی ہوڈ کہ اکانومی جو ہے نا وہ ایک دفعہ سے موبیلائز ہو جائے گی۔
لیکن اس کے اوپر یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو اور پروونشل گورنمنٹ کو پورا سال جسے کہتے ہیں نا ایک پیرا دینا پڑے گا, اور ان سپینڈنگ کو جو ہر سال ہمارے جو سپینڈنگ کا بجٹ ہوتا ہے, جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہوتا ہے, لیپس کر جاتا ہے, اس کو لیپس نہ کرنے دیں, اس کو سپینڈ کروائیں, تو چانسز ہیں کہ ہماری اکانومی جو ہے نا وہ موو کر جائے گی. دوسرے نمبر پہ جو ٹیکسز کی آپ نے بات کی, اسی ٹیکسز کے بارے میں کہ میرا سوال ہے, پرائم منسٹر خود بھی کہتے ہیں کہ یہ چیلنجنگ ہے. جی بالکل, ہم نے واقعی یہ جو ہم نے جو ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں غالباً 13 ٹریلین کے ہیں. جی بالکل, اچھا 12.9 ملین. جی, اب 13 ٹریلین کا وہ کہتے ہیں کہ چیلنج ہے, لیکن اگر ہم ایک قوم کی حیثیت سے ہم بالکل کمیٹڈ ہو جائیں اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں, تو ہم کسی طریقے سے, جیسے آپ نے کہا کہ اکانومی جو ہے وہ تھوڑی سی بہتری کی طرف جائے گی, مطلب ہاں چل پڑے گی. بات یہ ہے کہ یہ بھی بہت بڑا ایمبیشیس ٹارگٹ ہے, اس میں تقریباً 30 to 40% کی جو ہے نا وہ گروتھ مانگی جا رہی ہے, جبکہ اکانومی ہمیں پتا ہے کہ کس جو ہے نا وہ پیس سے گرو کر رہی ہے. تو ابھی بھی جو پہلا ٹارگٹ تھا تقریباً 9400 بلین کا, وہ بھی ایمبیشیس ٹارگٹ تھا. وہ قریب تقریباً جون کی کلوزنگ میں وہ آلموسٹ جو ہے نا وہ پورا ہو جائے گا, 15-20 بلین کا شارٹ فال آئے گا. جو اگلا 13 ٹریلین کا ہے, یہ بھی چانسز ہیں کہ ہو جائے گا پورا, اور آلدو کہ اس میں بہت سارے ٹیکسز ہیں, اوور برڈن کر دیا سیلری کلاس کو, باقیوں کو بھی. لیکن سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنی اکانومی کو اس پیٹرن پہ فٹ کرنا ہے کہ ہمارا جو ڈیٹ سروسنگ کا 9500 بلین جو ہم نے اس بجٹ میں رکھا ہے, اس کو اگلے بجٹ میں کم کیسے کرنا ہے, جس کو کم کرنے کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے, بلکہ وہ اگلے بجٹ میں اس سے بھی بڑھ جائے گا. نہیں, لیکن دیکھیں نا, جہاں گورنمنٹ جو چیز کر رہی ہے, اور آپ نے یہ بہت اچھی بات کی, آپ نے کہا کہ یہ بھی چیلنجنگ بھی ہے, پرائم منسٹر خود بھی مانتے ہیں, لیکن پورا ہو جائے گا. اگر آپ کا ریونیو ٹارگٹ جو آپ نے رکھا, اگر وہ پورا ہو جاتا ہے, خرچے اخراجات کم ہو جاتے ہیں, جو انہوں نے کہا ہم نے کرنا ہے, وہ جو اسٹیٹ جو اون انٹرپرائزز ہیں جو بالکل خسارے میں ہیں, اس کو اگر ہم جو ہیں اس کو وہ کر دیں, پرائیویٹائز کر دیں, تو میرے خیال چیزیں تھوڑی سی بہتری کی طرف جائیں گی. اور چیزیں اگر بہتری کی طرف جا رہی ہیں, دیکھیں اس گورنمنٹ جب الیکشن ہوئے, الیکشن سے پہلے تو کوئی ٹیک اوور کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, آگے بڑھنے کے لیے. یہ تو پاکستان مسلم لیگ اور دونوں نے مل کے کیا کہ کرنا تو ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ ہے کہ جو ہماری بیس تھی نا وہ پیچھے چلی گئی. پچھلے 2 سالوں میں ہماری جو جی ڈی پی گروتھ تھی وہ ظاہری بات ہے وہ بہت نیچے چلی گئی تھی. تو اب اس طرح سے بیس چونکہ نیچے چلی گئی ہے, تو آپ کو کمپیریٹیولی گروتھ نظر آئے گی, کیونکہ اکانومی تھوڑی سی ایزنگ آؤٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. لیکن ایونچولی مطلب ہم 2 ہی صورتوں میں اپنی جو اکانومی ہے وہ جو ڈیٹ کا جو سرکل ہے اس سے نکل پائیں گے. ایکسپورٹس, اگر ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو ڈیفیسٹ ہے, جو بیلنس ہے, وہ جو ہے نا بیلنس آف پیمنٹ مینج ہوتا ہے, وہ 2 ہی اس کے 2 بڑے سورس ہیں. ایک تو ایکسپورٹس ہیں, دوسری فارن ریمیٹنسز ہیں. فارن ریمیٹنسز میں ہم نے دیکھا کہ مئی میں جو ہے نا وہ بڑی اچھی گروتھ رہی ہے. ایکسپورٹ جو ہے نا وہ بریک ایون پہ چل رہی ہیں. اب جو ہے ایکسپورٹ کے اوپر کوئی انسینٹیو نہیں دیا گیا. ایکسپورٹ کا جو سیکٹر ہے اس کو نہیں تو انسینٹیو اس سے زیادہ دیکھیں, 10 روپے اگر وہ انڈسٹریز کو اگر 10 روپے پر یونٹ اگر وہ دیتے ہیں, ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ آگے اس کو اس کا اثر پڑے گا کہ ایکسپورٹ جو ہے تھوڑی سی بہتری کی طرف جائے گی. اور ابھی تو ایک رپورٹ آئی ہے جو کہ آئی ٹی کی جو ایکسپورٹ ہے وہ ہماری کافی بہتر رہی ہے, باوجود اس کے خراب کرائسس جا رہی ہیں. بالکل ٹھیک بات آپ کی, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری 2021 اور 22 میں جو ہمارا پیس تھی ایکسپورٹس کی گروتھ کی, اس سے ہم اگلے 2 سال میں پیچھے چلے گئے تھے. وہاں پہ بھی بیس ہماری پیچھے چلی گئی. پھر یہ تھا کہ ان 2021 میں الیکٹریسٹی اور فیول کی پرائسز ڈاؤن تھی, اور ایکسپورٹ سیکٹر جو ہے نا وہ انسینٹیوائز ہوا تھا, تو وہ ہماری گروتھ ٹھیک جا رہی تھی. اس کے بعد جیسے ہی پھر گورنمنٹ چینج ہوئی, تو ہمیں پتہ ہے کہ الیکٹریسٹی کی پرائسز بھی بڑھ گئی, فیول کی بھی بڑھ گئی, تو کمپیٹیونیس جو ایکسپورٹ سیکٹر تھا اس کی کم ہو گئی. تو ہم نے دیکھا کہ جو 22 اور 23 میں ہماری ایکسپورٹ جو ہے نا وہ بریک ایون پہ چلی گئی, بلکہ تھوڑی سی نیچے بھی چلی گئی. اب بھی تقریباً اسی طریقے سے ہے, مطلب ایک سیکٹر تو ٹھیک ہمارا گرو کر رہا ہے, لیکن جو باقی سیکٹر ہیں ایکسپورٹس پہ, اس پہ گروتھ نہیں ٹھیک ہے. چلیں میڈم کی طرف آتے ہیں. میڈم ایک ہم رویہ دیکھ رہے تھے, جیسے آج عطا تارڑ صاحب نے بھی بڑا افسوس کا اظہار کیا, اور کہ اپوزیشن, ان کی پارٹی اپوزیشن میں ہے,
اور ہم نے بلوچستان میں بھی دیکھا کہ ایک اپوزیشن میں خاص کر نیشنل پارٹی، کیونکہ ان کے پارٹی کے چیف منسٹر بھی رہے طریقہ، انہوں نے احتجاج بھی کیا اور وہ بھی کر رہے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ نے بجٹ ٹھیک نہیں پیش کیا، اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ہلڑ بازی جیسے ایسے سمجھیں کہ دوسرے کو تقریر بات نہیں کرنے دینا، کوئی ایسے باتیں کرنا، کیا یہ ڈیموکریسی کو اور پارلیمنٹ کو یا کی اس کے کتنا تھریٹ ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ اپوزیشن جو ہے نا وہ ڈیموکریسی کی خوبصورتی ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ خوبصورتی جو ہے یہ داغدار ہو گئی ہے، کیونکہ ایوان میں آوازیں اٹھانا، جملے کسنا، غیر اخلاقی باتیں کرنا، یہ ہمارا امپریشن جو ہے نا یہ باہر کے ملکوں کے، پوری دنیا کے علاوہ ہماری اپنی قوم پہ بہت برا اثر ڈالتا ہے۔ اسمبلی جو ہے وہ ایک رول ماڈل ہوتی ہے، جو گروئنگ ایجز ہوتی ہیں، بچے ہیں، دوسرے ہیں، وہ اس سے سیکھتے ہیں، لیکن ہمارا ایوان جو ہے وہ مچھلی بازار بن جاتا ہے۔ اپوزیشن جو ہے اپنے دور حکومت میں تو انہوں نے کوئی ایسے بڑے بڑے کام کیے نہیں، اور اب جب یہ حکومت کچھ کرنا چاہ رہی ہے، کچھ کر رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، تو یہ اس کو بھی نہیں کرنے دیتے۔ لیکن مین مقصد تو یہ ہے نا، سب سے پہلے پاکستان کی ڈیولپمنٹ، اس کی بہتری کے لیے جب کام ہو تو میں سمجھتی ہوں ساری پارٹیز کو مل کے کام کرنا چاہیے، نہ کہ بیچ میں بادھا ڈالنی چاہیے۔ جب سے پاکستان مسلم لیگ اقتدار میں آئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا ترقی کا کام ہو رہا ہے، خاص کر کے اگر آپ پنجاب کی طرف دیکھیں تو میڈم مریم نواز شریف کتنی دلجوئی سے کام کر رہی ہیں، وہ ہر فیلڈ میں کام کر رہی ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں اگر آپ کام کرنے دیں گے تو کام ہوگا، اور اس چیز کو آپ اس طریقے سے نہ بڑھائیں۔ جو لوگ پہلے آپ کے ساتھ تھے جب وہ اپوزیشن میں جاتے ہیں ساری باتیں بھول جاتے ہیں، اور پھر اس طرح کی تلخ کلامیاں ہوتی ہیں، ہم دوسروں کے کردار پر انگلی اٹھاتے ہیں، ہم آوازیں کستے ہیں، نعرے دیتے ہیں، ہم انڈیویجولی ٹارگٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ القابات اس طرح سے القابات دیتے ہیں کہ آپ ایک جی ہاں، انڈیویجولی ٹارگٹ کرنے لگ جاتے ہیں، تو یہ تو ہماری اسمبلی کا حسن نہیں ہے نا، یہ تو ہمارے معاشرے کا بھی حسن نہیں ہے۔ تو ہم اپنے معاشرے کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اخلاق کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم اس طریقے کے کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، خوش آمدید آپ کو پروگرام میں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کیونکہ حکومت میں بھی رہے اور آپ لوگوں نے اپوزیشن کو فیس بھی کیا، اور اپوزیشن بھی ایسے اپوزیشن کے کافی سخت اپوزیشن، اور آپ لوگوں نے اس وقت، آج آپ خود اپوزیشن میں ہیں، رویہ اس سے پہلے بھی جب حلف لیا آپ لوگ نے احتجاج بھی کیا، باہر بھی چلے گئے، ایک قومی اسمبلی کو دیکھتے ہوئے کیا جو لیڈ کرتی ہے، پولیٹیکل پارٹی تو لیڈ کرتی ہے معاشرے میں، جس طرح میڈم نے کہا کہ بچے دیکھتے ہیں، نوجوان دیکھتے ہیں اور اسی سے اثر لیتے ہیں، کیا اس طرح کا رویہ، اس طرح کی لینگویج استعمال کرنا کوئی اچھی بات؟ بالکل، دیکھیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ خالق آئین کا دستور وہ ہے، شہریوں اور ریاست کے درمیان ایک بہت بڑا دستاویز ہوتا ہے، اور وہ بنتا کہاں پہ ہے؟ وہ پارلیمنٹ میں بنتا ہے۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اپوزیشن اور جو حزب اقتدار اور حزب اختلاف جو ہے وہ جو دو پہی ہیں۔ اپوزیشن ہر جگہ ہوتا ہے۔ اپوزیشن کا مطلب کیا ہے؟ اپوزیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے پارلیمنٹ کی جو ہے بے توقیری کریں، اس کی عزت اور احترام کا خیال نہیں کریں، جو سیاسی اقدار ہیں ان کا آپ خیال نہیں کریں۔ اپوزیشن کا سب سے بڑا مقصد پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ جو ہے آؤٹ آف ٹریک ہو جاتا ہے حزب اقتدار جو گورنمنٹ میں ہوتے ہیں، عوام کے خلاف، پارلیمنٹ کے خلاف، دستور کے خلاف، وہ ان کا اصلاح کرے اور دلیل کے ساتھ، لاجک کے ساتھ، سیاسی انداز میں جو ہے اپنا وہ مدعا جو ہے وہ وہاں پہ اور اچھا کوئی کام کرے تو اس کو اپریشیٹ بھی کرے۔ اور دوسری بات یہ دیکھیں نا، یہ جو ہمارے اراکین پارلیمنٹ ہے، یہ ان کا جو ہے گھر ہے۔ آپ اپنے گھر کی بے توقیری تو نہیں کریں، کیونکہ آپ کو کہتے ہیں پارلیمنٹ کے ممبر ہو۔ اگر پارلیمنٹ کا عزت احترام ہوگا، پارلیمنٹ کی بالادستی ہوگی، پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کی خوبصورتی ہوگی کہ وہاں پہ لوگ دلیل منطق کے ساتھ سیاسی انداز میں گفتگو کرتے ہیں، تو ایک اچھا میسج جائے گا۔ جیسے میڈم نے کہا، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ابھی ہمارے بچے ہیں، جو آنے والی نسلیں ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ وہ تو سیاستدان جو ہے پوری دنیا میں سیاست جو ہے ایک پیغمبرانہ عمل ہے۔ آپ دیکھیں، اگر آج امریکہ ہے تو اس کی جو ہے جتنی بھی پالیسیاں بنتی ہیں وہ پارلیمنٹ میں بنتی ہیں، اس کو کانگریس ان کا بناتا ہے۔
اور ان کو سیاستدان بناتے ہیں، خارجہ پالیسی ہو، معاشی پالیسی ہو، سیاسی مسئلے ہوں اور دوسرے معاشرتی مسائل ہوں، ان کا سب کو وہاں پہ ڈسکس ہوتے ہیں۔ اگر وہاں اور mutual respect کے تحت وہ چیزوں کو وہاں پہ جو ہے میوچل ریسپیکٹ نہ ہو، جیسے آپ نے کہا، وہاں پہ جو ہے اخلاق سے عاری جو باتیں ہوں، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ویسے قوم جو ہے دوسری دنیا کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں ابھی جو کچھ بھی ہوا وہ الیکشن تھا، ایک پروسیس تھا، اس کے بعد جو بھی معاملات ہیں وہ سب جوڈیس ہیں، وہ زیر التوا ہے، عدلیہ میں، عدالت میں، وہ کیا فیصلے کرتے ہیں وہ الگ بات ہے۔ اب تو آپ ممبر ہو، اگر وہاں پہ آپ جو ہے غل غپارہ کرتے ہو تو اس کا مطلب غلط میسج کریٹ کر رہے ہو، آپ اس کو چلنے نہیں دے رہے ہو۔ چلے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس قسم کا عمل کرے گا وہ خود جو ہے اپنے آپ کو عوام کے سامنے، اپنے پارلیمنٹ کے سامنے، اپنے کولیگز کے سامنے اپنی خود بے عزتی کر رہا ہے۔ تو یہ بالکل جو ہے سیاست میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ اپوزیشن ہر جگہ ہے، اپوزیشن اگر کسی مسئلے پہ بائیکاٹ کرے، یہ اس کا حق ہے۔ اپوزیشن جو ہے تنقید کرے، تنقید برائے تنقید نہیں کرے، جہاں پہ اچھی بات ہے اس کو اپریشیٹ کرو، جہاں پہ جو ہے اگر عوام کے خلاف، دستور کے خلاف ایسی کوئی پالیسی بنتی ہے کہ وہ ریاست کے حق میں نہیں ہے، لوگوں کے حق میں نہیں ہے، آپ دلیل منطق کے ساتھ جو ہے اپنا اوپینین بیان کرو، اس کو کرو کہ بھئی جناب آپ یہاں پہ غلط تو آپ کی یہ پالیسی غلط ہے، سیدھا راستہ یہ ہے۔ اپوزیشن کا ایک کام ہے، اپوزیشن کا سب سے اہم کام ہوتا ہے ریفارم۔ کس کا ریفارم؟ جو گورنمنٹ بینچز ہیں ان کا ریفارم۔ ان کو جو ہے غلط پالیسی جو ہے کرنے نہیں دے، بنانے نہیں دے، غلط قوانین بنانے نہیں دے، جہاں پہ اچھا قانون بنے گا فرض کرو لوگوں کے حق میں ہے تو اپوزیشن اس کا ساتھ دے۔ ڈاکٹر صاحب یہ آپ جو بھی بات کر رہے ہیں، میرا یہ سوال ہے کیونکہ آپ کا تعلق نہ پیپلز پارٹی سے ہے نہ مسلم لیگ نون سے، آپ ایک بالکل ایک نیوٹرل پلیئر کی حیثیت سے، کیا اپوزیشن ڈائریکشن لیس نہیں ہے؟ دیکھیں نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مقاصد جو آپ نے کیے ہیں اس پر وہ بات کریں، اور خاص کر بجٹ میں تو آپ گورنمنٹ کو اتنا تنگ کریں کہ بھائی جو بجٹ آپ نے پیش کیا آپ اس میں یہ تجاویز ڈالیں، آپ چلے جاتے ہیں دوسرے ٹریک پر القابات وہ کرنا، کسی ایسے اس سے وہ یاد کرنا جس سے جو ہے آپ کی بھی بے توقیری ہوتی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ پہلے سب سے بڑی بات یہ ہوتی تھی کہ وہ لوگ یہ تجاویز دیتے کہ جو ہمارے بیرونی قرضے ہیں ان سے ہم کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، ہم اپنے ایکسپورٹ کو کتنا جو ہے بڑھا سکتے ہیں، اپنے کرنٹ جو اکاؤنٹ کو جو ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے اس کو کیسے پورا کر سکتے ہیں، اور جہاں پہ اگر ٹیکس لگانا ہے کس کس سیکٹر میں لگانا ہے، عوام کو کس کس سیکٹر میں ریلیف دینا ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اگر بجٹ اجلاس ہے تو بجٹ میں یہ ہونا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں بجٹ تو پاس ہوگا، الٹیمیٹلی پاس ہوگا، لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کی جتنی بھی کارروائی ہوتی ہے وہ ریکارڈ ہوتا ہے، اس کو وہ تحریر ہوتا ہے، وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ ابھی وہ ان کا ایک بات بھی نہیں آئے گی، آنے والی جو رپورٹس ہوں گے جو قومی اسمبلی کے جو ہے لائبریری میں رکھے ہوں گے تو وہاں ان کے کریڈٹ میں کچھ نہیں ہوگا، ان کے کریڈٹ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھیں میں تو کبھی کبھار جاتا ہوں یہاں پہ اسمبلی کے جو اس میں لائبریری میں، یہاں پہ بھی اپوزیشن لوگوں نے کیے، ہم ان کی باتیں سنتے ہیں، کہا کتنی اچھی باتیں انہوں نے کی ہیں، ان سے جو ہے ہم جو ہے سیکھتے ہیں۔ تو اپوزیشن کا یہ بالکل قطعا نہیں مطلب ہے، فرض کرو 2002 میں ہم لوگ اپوزیشن میں تھے، ہم اپوزیشن میں تھے اور ایک بہترین اپوزیشن کی ہم لوگوں نے۔ فرض کرو جو بے روزگار ڈاکٹرز تھے کوئی 1200 کے قریب، ان کو اپوزیشن نے جو ہے ریگولرائز کرایا۔ کیوں؟ اس نے بات کی، دلیل دی کہ بھئی آپ لوگوں نے ان کو جو ہے اپوائنٹ کیا ہوا ہے، ابھی وہ ریج ہو گئے ہیں، آپ ان کو مطلب اس قسم کی باتیں ہونی چاہیے۔ اس وقت جو جتنا بھی سیاسی عدم استحکام ہوگا، بدترین جو ہے معاشی عدم استحکام ہوگا، وہ تو ہے، وہ تو آلریڈی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بات جو ہے، میں جو اکانومی پہ نظر رکھتے ہیں، جو ٹیکس کے ایکسپرٹ ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں، آپ کے نظر میں پولیٹیکل سوال کا جواب تو وہ دیں گے۔ محمد علی صاحب، جہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی وہاں آپ کی فائنینشیل یا اکنامک سٹیبلٹی ہوگی، اور اگر ہمارے پولیٹکس میں اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو پھر نہ ٹیکس جمع ہوگا، بازار بند ہوں گے، نہ ٹیکس جمع ہوگا۔ کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی؟ سر یہ تو ایبسولوٹ نیسیسٹی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی اکنامک سٹیبلٹی کے لیے، اور پاکستان کے کیس میں تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن پولیٹیکل سٹیبلٹی تبھی آئے گی جب ٹرو ریپرزینٹیٹیوز آف پیپل جو ہے نا وہ پارلیمنٹ میں پہنچیں گے۔ دوسری یہ ہے بجٹ کے حوالے سے میں ذرا چاہ رہا تھا کہ ایک دو میری آبزرویشن تھی وہ میں جو ہے نا وہ
بیان کر دوں یہاں پہ. ابھی ہم نے چاروں صوبوں کے بجٹ دیکھے ہیں, ان میں جو کمپیریٹیولی میری جو آبزرویشن ہے وہ سب سے اچھا جو بجٹ ہے وہ بلوچستان گورنمنٹ نے دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جو ادر ریسیٹس ہیں ادر دین فیڈرل ڈویزیبل پول وہ سب سے زیادہ ہیں کمپیریٹیولی پروپورشنلی باقی پروونسز کی نسبت. تو پروونسز کو ایونچولی یہ کرنا چاہیے کہ آہستہ آہستہ وہ اپنی جو ریلائبلٹی ہے, جو اس کی ڈپینڈنس ہے فیڈریشن کے اوپر, وہ ختم کم کریں ود دا پیسج آف ٹائم, اور یہ ختم تبھی ہوگی جب وہ نئے ٹیکسز لگائیں گے. ہم نے دیکھا کہ پنجاب کا جو انہوں نے دیا بجٹ وہ ٹیکس فری بجٹ تھا. میں میڈم کو شامل کرتا ہوں. میڈم, ایک بہت اچھا رویہ رہا اپوزیشن کا جس کو سب اس وقت سراہتے بھی ہیں. ابھی کوئی 2 دن پہلے سینئر منسٹر آئے چائنیز, اور اس پہ مولانا فضل الرحمان بھی تھے, اس پہ آپ کے بیرسٹر گور بھی تھے, رؤف بھی اس پہ تھے, اس میں تھے مدعو کیے گئے تھے, اور اس میں پیپلز پارٹی کے بھی لوگ تھے. اس میں قطن نہیں لگتا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے قومی سوچ, قومی ایشوز پر سب ایک ہیں کسی بھی تحصیل. کیا یہ چیزیں ہم ریپلیکیٹ نہیں کر سکتے ہیں دوسرے ایشوز پر بھی, خاص کر آپ کے اکنامک کی جو یا اکانومی کی جو بحالی ہے اس پر نہیں کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ان کا ایک ہو کے چلنا ایک بہت اچھا پیغام تھا, ایک بہت ہی اچھا سوچ تھی کہ شاید اب سب ایک ہو گئے اور ہمارا ملک جو ہے وہ ایک ہو کے یونائٹ ہو کے ترقی کی راہ پر چلے گا. لیکن جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر باتیں وہیں رہ جاتی ہیں. ایک سٹیپ تو اچھا لیا جاتا ہے لیکن دوسرا سٹیپ جو ہے وہ پھر خراب ہو جاتا ہے. اس طرح کے پیغامات جب آتے ہیں تو باہر کے ملکوں میں بھی ہماری اکانومی بھی سٹیبل ہونے لگتی ہے, سمجھ آتی ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ اب سموتھلی چل رہی ہے, یہ لوگ ایک ہو کے یونائٹ ہو کے اب ترقی کریں گے. لیکن جب ہم ایوان کی طرف آتے ہیں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ باتیں پھر چینج ہو جاتی ہیں, وہاں پہ پھر غلط طریقے سے ہمارے کاموں کو پیچھے کیا جاتا ہے. اب دیکھیں ان کا جواب کبھی بھی ہمارے لیڈر نے میاں محمد نواز شریف صاحب نے اس طریقے سے ان غلط الفاظ میں ان غلط رویوں سے کبھی ان کا جواب نہیں دیا گیا. تو یہ بھی ایک ایگزامپل بنتا ہے کہ اس چیز کو کس طرح سے فیس کیا جائے اور کس طرح سے آگے بڑھنا چاہے. آج بالکل تقاضا ہے, ڈیموکریسی کا بھی تقاضا ہے. آج پرائم منسٹر خود بھی یہ مانتے ہیں, پیپلز پارٹی کی قیادت بھی مانتی ہے. گو کہ ابھی آپ نے دیکھا کچھ دن پہلے پیپلز پارٹی نے بڑا اعتراض کیا بجٹ پہ, بڑا ڈیموکریٹکلی انہوں نے کیا. پرائم منسٹر سے ملاقات ہو گئی, انہوں نے کہا ہمارے تمام جو انہوں نے اس کو ایڈریس کیا, ہمارے جتنے جو ہمارے کنسرن تھے ان کو ایڈریس کیا, معاملات طے بھی ہو گئے. تو کیا بہتر نہیں ہے اسی پیپلز پارٹی کے اس ماڈل کو فالو کیا جائے, تمام اس کو فالو کریں, باقی شور شرابہ اپنی جگہ, جو اختلافات اپنی جگہ, لیکن ایک ضروری ہے کہ آج اس کو فالو کریں. دیکھیں اگر آپ پاکستان کی ڈیولپمنٹ اس کا استحکام قائم رکھنا چاہتے ہیں تو فالو کرنا چاہیے. یہ ضروری ہے کہ ہم اس چیز پہ بات چیت کریں اور اس کو اسی طریقے سے فالو کریں. ہمارے بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, ہم امید رکھتے ہیں کہ یہاں پہ بھی اچھا کام ہوگا, ڈیولپمنٹس ہوں گی. جتنے بھی انہوں نے اپنے پروگرامز جو ہیں ابھی اپنے اناؤنسمنٹس جو بھی ہوئی ہیں, جو بھی کام بجٹ میں رکھے گئے, تو ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا بھی صوبہ ترقی کرے گا. یہاں تو مسلم لیگ نے ویلکم بھی کیا اور بڑے بجٹ میں جو ہے وہ ساتھ ہیں, اور کوئی انہوں نے اس کا, بلکہ آپ نے اگر دیکھا کہ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس یا اس سے پہلے پری بجٹ پریس کانفرنس میں پیپلز پارٹی کے ظہور بلیدی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے, اور میر شیروانی جن کے پاس, وہ بھی ساتھ بیٹھ کے تقاریر کر رہے ہیں. تو ہم ایک اچھا مستقبل اس طرح دیکھ سکتے ہیں بلوچستان کا. ہم اگر اس طرح سے دیکھیں سی ایم صاحب کی باتوں کو, ان کے انٹرویوز کو, ان کی کاوشوں کو دیکھیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ بلوچستان بھی اپنا رائٹ لے گا, اپنا حق اس کو ملے گا اور وہ بھی ترقی کرے گا. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ جی میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں نا, یہ جو سی پیک کی بات ہو رہی تھی, تو سی پیک اس میں کوئی دو رائے نہیں کہتے ہیں کہ بھائی سی پیک گوادر جو ہے سی پیک کا جومر ہے نمبر 1. ابھی سی پیک کی مد میں جو پچھلی دفعہ جو پیسے ملے, میں سمجھتا ہوں ان کو صحیح معنوں میں یوٹیلائز نہیں کیا جا سکا. رہی بات یہ جو روٹس کے ایسٹرن ہو ویسٹرن کو بھی آپ کریکٹ کر یہ تو کریڈٹ آپ لیں گے نہیں لیں گے؟ دیکھیں نا, میں آپ کو کہتا ہوں
ہم لوگوں نے بلکہ جب ہماری حکومت تھی ہم نے باقاعدہ اس پہ کام کیا، سروے کیا، ہم نے کہا کہ بھئی کون سا روٹ زیادہ بہتر ہے. اب فرض کرو جو آپ کا ایسٹرن روٹ ہے جو یہ کوئٹہ اور جوب سے ہوتے ہوئے وہاں جائے گا، تو یہاں پہ آپ کو پیسے نہیں دینے پڑیں گے، معاوضہ دینا نہیں پڑے گا. اس روٹ پہ ایسے پرائم لینڈ ہے لوگوں کا، ان کو اربوں روپے تو پھر ادھر بھی جائیں گے. آپ ان کو انٹر کنیکٹ بھی کرو، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان کو بھی ضرورت ہے کہ آپ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ گوادر کو ایسا ڈیولپ کیا جاتا کہ وہ ایک مثالی جو ہے شہر بنتا، لوگ اس کو اون کرتے. دیکھیے کوئی بھی ترقیاتی عمل ہو جب تک پارٹیسپیٹری نہیں ہو، اس میں لوگوں کی شراکت داری نہ ہو، لوگوں کا اونرشپ نہیں ہو، وہ جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ کامیابی کی منزل تک نہیں جا سکتا. پہلی بات تو یہ ہے. ابھی رہی بات دوسرے جو ہے، ہم نے یہی بات کی فیڈرل پی ایس ڈی پی کی بات کی. ہمارے یہاں سب سے نہیں، میں اسی کو ذرا کمپلیٹ کر لیں. وہ فیڈرل پی ایچ ڈی کہ لوگ اس وقت بھی جب آپ لوگوں نے میاں نواز شریف جب آئے، مولانا فضل الرحمان آئے، میر حاصل خان جو مرحوم تھے، محمود خان اچکزئی آپ کے چیف منسٹر جب آئے، تو لوگوں نے اس وقت بھی کہا کہ نہیں جی وہ تو اے ڈی پی کا پہلے کوئی فنڈ تھا، میرے خیال میں ایسے لوگوں کو جو ہے بیوقوف بنا رہے ہیں. لیکن آپ لوگوں کا تو عملاً اس وقت آغاز تو کیا آپ نے، اس کا سنگ بنیاد دیکھیں نا، اس کا سنگ بنیاد بھی رکھا گیا، اس کا افتتاح بھی ہوا. بھی مسئلہ یہ ہے جب کوئی پروجیکٹ جو ہے آپ اس کو ٹائم پیریڈ نہیں دو گے، اس کو کمپلیٹ ہونا ہے 1 سال میں، آپ اس کے لیے اس کی لاگت ہے 200 روپے مثلا، آپ اس کے لیے رکھتے ہو 50 روپے. سب سے بڑا المیہ یہی ہے. ابھی پھر اگلے سال جو ہے آنے والے سال میں وہ 50 سال اس کا اسٹیمیٹ بڑھ جاتا ہے، وہ 100 بن جاتا ہے، اس کا کاسٹ بڑھ جاتا ہے. تو ہمارے یہاں فرض کرو جو کچی کینال کی ہم بات کرتے ہیں، کب سے فیڈرل پی ایس ڈی پی میں آپ ایلوکیشن کمپلیٹ کر دو، ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دو، اس کو ڈیڈ لائن دے دو کہ بھئی اس ٹائم پیریڈ میں آپ اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. ابھی فرض کرو یہ جو کوسٹل ہائی وے ہے یہ تو سی پیک کا حصہ نہیں ہے. سی پیک کا کیا تھا، سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کبھی الٹرنیٹ روٹ جو سب سے زیادہ میں آپ کو یہ بتاؤں ہم سے زیادہ وہ چین کی ضرورت ہے. چین کی اس لیے ضرورت ہے کہ ساؤتھ چائنا سی میں اس کو جو ہے اس کا فاصلہ بھی بہت زیادہ ہے، اور وہاں پہ جتنے بھی ممالک ہیں ان کے ساتھ ان کے ڈسپیوٹس بھی ہیں. وہ چاہتا ہے کہ اگر چائنا سی جو ہے اگر 1 ہفتہ بھی بند ہو، چین کا اکانومی گر جاتا ہے. اس کا ڈیپینڈنسی ٹوٹل جو ہے آپ کے مڈل ایسٹ کی جو ہے آئل پہ ہے. ابھی یہ گوادر ہے، ساتھ ہی جو ہے اسٹیٹ آف ہرموز ہے، اور گوادر کا فاصلہ جو ہے وہ جو سنکھیاں کو اپنا ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ روٹ جو ہے، یہ پورٹ جو ہے ان کو قریب. میں یہ سمجھتا ہوں ویسے تو ایک پولیٹیکل ورکر کے دیکھیں یہ اپرچونٹیز ہے. کسی بھی ریاست کسی قوم کے جو حق میں آتے ہیں آپ ان سے فائدہ اٹھاؤ تو اپنے حق میں اٹھاؤ، لیکن اس کے ثمرات سے جب آپ کے لوگ مستفید نہ ہو، آپ کی ریاست مستفید نہ ہو، آپ کا ملک مستفید نہیں ہو، آپ کی معیشت جو ہے اسٹرینتھن نہ ہو، تو اس قسم کی چیزیں جو ہے لا حاصل ہیں. بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں. فرض کرو میں ابھی کیا کہوں، یہی ہمارا سیندک پروجیکٹ ہے، ان کے ڈیٹاز نکلو کتنا سونا کتنا تانبا، یہی کافی ہیں. ابھی اس وقت اس بجٹ میں کوئی میرے خیال 12,000 ارب سے زیادہ کا جو ہے خسارہ ہے. پہلے اگر انہوں نے جو ہے ٹارگٹ دیا تھا کوئی 9,000 کا جو ہے ٹیکسیشن کا بھی وہ بڑھا کے اس کو بھی کوئی 12-13,000 کر دیا انہوں نے. تو یہ ان کے لیے کیا ہے کہ آپ کا جو انڈسٹری ہے وہ دن بدن زوال ترین ہو گیا، اس لیے کہ آپ نے اس کو پراپر طریقے سے انسینٹیو نہیں دیا. را میٹیریل اس کا باہر سے آتا ہے، اگر اس پہ آپ زیادہ ٹیکس لگاؤ گے، بجلی آپ اس کو مہنگا دو گے، اور دوسرے ٹیکسیشن اس کو آپ زیادہ دو گے. ڈاکٹر صاحب ایک پولیٹیکل سوال آپ سے، پولیٹیکل سوال جو میں نے میڈم سے کیا تھا کہ ظاہر ہے اس جو ایک چین کے ساتھ ہماری ایک دوستی، ایک اسٹریٹجک پارٹنر، اور ایک جس طریقے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ابھی پرائم منسٹر بھی گئے، دورہ بھی کر کے آئے، ان کے کچھ خدشات تھے، خدشات کو بھی ہم نے وہ ختم کر دیا، ریموو کر دیا. اب پولیٹیکل پارٹیز کی جب مشاورتی اجلاس ہوا سی پیک پر ہی، اس پہ تمام پارٹیز تھی، تمام کی باتیں سنی بھی گئیں، تمام نے اپنی باتیں بھی کی، اور چائنیز لیڈرشپ کی بھی باتیں ہم نے سنی. اب چیزیں آگے جا رہی ہیں، اور جاتے ہوئے جو سینئر وزیر تھے ان کا یہ تھا کہ بہت کامیاب میرا بھی دورہ رہا اور پرائم منسٹر کا بھی رہا. تو اس طرح کے عمل سے اگر دوسرے ہم قومی ایشوز پر اگر ہم اکٹھے ہوں تو کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم وہ بہت کم ٹائم میں وہ چیزوں کو اچیو کر لیں جو ہمیں انتظار کرنا دیکھیں نا، اس میں آپ کو ایک
کہتا ہوں کہ جو نیشنل ایشوز ہے، جو پولیٹیکل آپ کو کنسنسس کی میں بات کرتا ہوں، وہ پوری دنیا میں ایک مثال ہے. جتنے بھی اس وقت وفاقی ممالک ہیں، کوئی 27 کے قریب، کسی بھی فیڈرل کنٹری میں ایسا نہیں ہوا ہے جیسے یہاں پہ. وہ کیا تھا؟ وہ 18ویں ترمیم تھا، جس میں جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز تھے، میرے خیال میں کہ 10 مہینے میں کوئی 120 سے زیادہ آئین جو ہے رد و بدل ہوئے. بہت ساری منسٹری جو ہے صوبوں کو ڈیوالو ہوئے. ایسا جرمنی جو ایک فیڈرل ملک ہے، میں خود گیا ہوں وہاں پہ ان کے کانفرنسز میں، وہ کہتے ہیں ہمارا ایک امینڈمنٹ میں کئی مہینے لگ جاتے ہیں. لیکن ایک کیا تھا کہ سب جب ایک ہو گئے، کنسنسس ہو گیا. ایسے ایسے ترمیمات ہو گئے. میں نے کہا اگر ان پہ عمل درآمد ہو، بلوچستان کو تو ایک روپے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ وفاق سے لے، جو یہ 18ویں ترمیم پہ عمل درآمد ہو. اور میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں، جو آرٹیکل ہے 172 جس کا سب آرٹیکل 3 ہے، ایکول اینڈ جوائنٹ شیئر آئل اینڈ گیس میں، آپ اس پہ امپلیمنٹ کرو، ہمیں تو ہزاروں ارب ملیں گے. ابھی فرض کرو، دیکھیں نا، ابھی دوسری بات یہ ہے کہ جیسے بلوچستان ہے، آدھا ملک ہے، 150 ارب روپے تو یہ مان گئے ہیں کہ بھئی ہم گیس کی مد میں وفاق جو ہے قرض دار ہے. ویسے زیادہ ہے، میں تو کہتا ہوں کہ وہ 700 ارب ہے، 150 ارب مان گئے. ابھی سالانہ 10 ارب دیتے ہیں. بھئی ہمارے وہ پیسے کہاں رکھے ہوئے ہیں؟ بلوچستان کے پیسے ہیں. فیڈریٹنگ یونٹ ہے فیڈریشن کا، وہ پیسے کہاں رکھے ہوئے ہیں، کس بینک میں رکھے ہوئے ہیں، ان کا کتنا انٹرسٹ ہے، آپ ان کو دے دو. اور یہاں پہ ہمارے یہاں بڑے بڑے پروجیکٹس کی بہت زیادہ ضرورت، کیونکہ بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کرنا ایک ایشو بھی ہے. اسکیٹڈ پاپولیشن ہے، آبادی ہماری کم ہے، انفراسٹرکچر ہے نہیں، انفراسٹرکچر ہے ہی نہیں. ابھی کوئی بھی معیشت تو نا، جیسے ہمارے جسم میں جو ہمارے رگیں، جو خون دوڑتا ہے، جس سے جو ہے جسم توانا رہتا ہے اور آپ کا دل حرکت کرتا ہے، سڑکیں جو ہے معیشت کے لیے اتنی ہی ضروری ہیں. ابھی فرض کرو RCD کہاں پہ ہے؟ ہمارے پاس ہے نا، جی. بلوچستان ہی ہے جو یورپ سے جو ہے پورے ملک کو کنیکٹ کرتا ہے. نیشنل ہائی ویز مور دین 40% بلوچستان میں ہے. تو آپ وہ جو زمینی حقائق کے مطابق اس کو فنڈ تو دو. اگر مور دین 40% سڑکیں یہاں پہ، آپ اس کو دو گے 9%، اس کو دو گے 8%، سڑکیں تو نہیں بنیں گی. جی. سڑکیں تو ہماری سروں پہ تو نہیں بنیں گی تو زمین پہ بنیں گی. جو سوال میرا تھا کہ ایک سٹیپ بڑا اچھا ہے، تو آج اخبارات میں چھپا کہ ویلیویشن آف پراپرٹی 75 سے اس کو 90% تک لے جا رہے ہیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ ایک فیک اور فلائنگ انوائسز جو ہیں، جس سے کچھ 756 ارب ٹیکس فراڈ کا جو ہے وہ پکڑا گیا. 70 سے 80 لوگ گرفتار بھی اس میں ہوئے. اور یہ بہت اچھا ہے. ایک اس کا یہ، اور شارٹ جواب دی کیونکہ ٹائم کم ہے، میں نے میڈم کے پاس بھی جانا ہے اور ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی. دوسرا یہ ہے کہ 15 لاکھ فائلر وہ کہتے ہیں کہ اور بھی وہ ہے، اور یہ گریجولی بڑھتا بھی جائے گا. جی. ہاں بالکل ٹھیک بات کی ہے آپ نے. ظاہر بات ٹیکس کا جو نیٹ ہے اس کو بڑھائیں گے تو ہی جو ہے نا ہمارا جو ایمبیشیس ٹارگیٹ ہم نے سیٹ کیا ہے وہ پورا ہوگا. تو اس میں پہلی بات جو آپ نے کی ہے کہ وہ ویلیویشن جو وہ 70% پہ تھی، پہلے 75 پہ تھی، 75 پہ. جی. تو 90 پہ کیا. ظاہر بات ہے اس کی جب ویلیو بڑھے گی تو کورسپونڈنگ ٹیکس بھی بڑھ جائے گا، مارکیٹ ویلیو کے حساب سے 90% تک لے آئیں گے. تو دوسرا جو فیک اینڈ فلائنگ انوائسز کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ سیلز ٹیکس میں پچھلے کچھ سالوں میں لوگوں نے جو ہے نا وہ ڈمی رجسٹریشنز کر کے تو وہ ان پٹ لے کے، مطلب وہ اب پھر اسی طرح سے ایک چین چلتی ہے سیلز ٹیکس کی، اسی طرح ان پٹ لیتے ہیں پھر آؤٹ پٹ ہے. تو وہ بیچ میں کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ فزیکلی ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے، جسٹ ڈمیز تھیں. تو انہوں نے اس کا ان پٹ لیا، ان پٹ کا کریڈٹ لے کے پھر ریفنڈس کلیم کیے. تو وہ اس کے اوپر پھر جو پچھلا ہمارا پورا سال گزرا اس پہ کافی زیادہ کام ہوا ہے. وہ پھر وہ جس طرح آپ نے خود بھی کہا کہ FIR ہوئی ہیں، لوگوں کو اریسٹ کیا. اگلا جو سال ہے اس میں بھی اسی نیٹ ورک کے اوپر زیادہ کام ہوگا اور مزید جو ہے نا FIRs بھی ہوں گی، لوگ اریسٹ بھی ہوں گے اور ریونیو بھی آئے گا. میں اور آپ تھے جو سیلریڈ کلاس تھے، اور زیادہ جو ہے وہ ایگریکلچر ٹیکس پر بالکل نہیں تھا، ریئل اسٹیٹ پر نہیں ہے. تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ اب یہ کیا نا انہوں نے سر، جو نان فائلر کی کیٹیگری ہے وہ اس پہ جو پہلے ٹیکسز تھے وہ تھوڑے سے بڑھا دی ہیں. تو اب لوگوں کو پھر ایونچولی مجبوراً فائلر ہونا پڑے گا. ایک تو وہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب جو مختلف ٹرانزیکشن کی جگہ ہیں وہ کوئی بھی ایسی نہیں رہی جو ان ٹیکس ہے، اس پہ ون وے اور ادر ٹیکس ہو رہا. وہ پھر بعد میں پھر اس کو ایونچولی اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ اس کی مانیٹرنگ بھی ہو جاتی ہے، پھر لوگوں کو ٹرانزیکشن کی بیس کے نوٹس بھی چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک پروسیس ہے جو پہلے بھی ہوتا تھا، اب بھی ہے، اور اس پیس تھوڑی سی بڑھا دی جائے گی کیونکہ ضرورت ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ کے اندر لانے کی.
تو ٹھیک اس ہے سلسلے میں میڈم آپ سے یہی سوال میرا کہ گورنمنٹ تو ایفرٹ کر رہی ہے کہ معیشت کی بحالی کے لیے، اور اس میں پیپلز پارٹی بہت حد تک اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بھی آن بورڈ ہیں. اختلاف رائے سب کا حق ہے، اور پیپلز پارٹی نے آج بجٹ پر میں ان کے آصفہ بھٹو کی میں تقریر سن رہا تھا، بہت سی انہوں نے کرٹیسائز بھی کیا اور بڑا اچھی اس میں لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا اور اس کو کہ آپ کی یہ تجاویز ہیں. اب جو ٹیکس کی بات کے کا بیس بڑھانا ہے اور اکانومی کے لیے جو میجرز اٹھانے ہیں، کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ اس پر قابو پائے لے گی اور رائٹ ڈائریکشن پر ملک کو چلانے کے لیے اس کو کرے گی، چلائے گی اس طرف؟ جیسے بھائی نے کہا کہ ٹیکس جو ہے اب نان فائلرز پہ بڑھا دیا گیا ہے، تو جب نان فائلرز اپنا ٹیکس پے، اب اپنے انکم پہ ٹیکس ان کا زیادہ کٹے گا تو پھر اب مجبور ہو کے بھی وہ اب فائلر ہوں گے، وہ پے کریں گے ٹیکس اپنا. کیونکہ دیکھیں اب جو ہمارے، خاص کر کے میں ان کی بات کرنا چاہوں گی جو اولڈ ایج ہے، اور وہ ان کو ایک منتھلی چھوٹی سی انکم ان کے اماؤنٹ کے اوپر جو ملتی ہے، جو آتی ہے، اس پہ بھی جب وہ نان ہے تو وہ ان کا اماؤنٹ جو ہے وہ آدھے سے زیادہ ٹیکس میں کٹ جاتا ہے. نہیں میڈم، اس سے وہ تو آپ نے یہ مثال دیا، میں کہا وہ مثال دیا، آپ کی پوری اکانومی کا ایک اچھا خاصا انڈاکومنٹڈ ہے. لوگ بینکوں میں پیسے بھی رکھ دیتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، ادھر جا کے اپنے کروڑوں روپے کے جو ہیں ان کے پلاٹ کو جو ہے لاکھوں میں بدل کے، وہ بھی تو ایک ہے. دیکھیں نا، یہ تو پھر کیٹیگری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. جو افورڈ کر سکتے ہیں انہی کے پیسے زیادہ ہیں، انہی کو اس چیز کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. لیکن ہم نچلے طبقے کو دیکھیں نا کہ ان جی. پہ کیا گزرتی ہے. ہمارا تو کام، میں یہ سمجھتی ہوں کہ بجٹ کے آنے کا مین مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو پس رہی ہے عوام، اس کو بچایا جائے، اس کو اٹھایا جائے. ایک عام آدمی تو دیکھیں چل رہا ہے نا، ایک اچھا ایک ویلدی بندہ جو ہے اس کو پہ زیادہ ٹیکس وہ کرے نہ کم کرے، اس کو نہیں فرق پڑتا. لیکن وہ دیکھیں مڈل کلاس لوگ جو ہیں ان کی سطح نیچے آتی جا رہی ہے، وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے کیونکہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، ٹیکسز کا بوجھ آتا جا رہا ہے، کہیں بجلی کی صورت میں، کہیں گیس کی صورت میں، پانی کی صورت میں. ہم دیکھتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں، کیونکہ عام جیسے ایک خاتون ہوں میں، تو میری نظر سے بہت ساری چیزیں ایسی گزرتی ہیں جو عام لوگوں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف بالکل ٹائم کم ہے، ایک منٹ 1.5 منٹ ہے، آپ کا بھی آؤٹ پٹ لیں گے اس پہ کہ ٹیکس کا پوری دنیا میں، آپ خود ماشاءاللہ پھرتے رہے ہیں تمام، اس میں برطانیہ میں ٹیکس چوری کا تو اتنا زیادہ وہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس ملک کی بنیادوں کو آپ ہلا رہے ہیں. آپ اتنے ہی دشمن ہیں جو اس ملک کو جس طرح سے کوئی بیرونی حملہ آور وہ کرتا ہے، اتنا زیادہ ہوا ہے. بالکل. اس میں دیکھیں نا، ریاست چلتی ہے کہاں سے؟ ریاست لوگوں کے ٹیکسز سے چلتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو 70 سالہ تاریخ آپ دیکھیں، آپ نے صحیح معنوں میں جو ٹیکس کلچر ہے اس کو آپ نے انہانس نہیں کیا، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے، لوگ ٹیکس کیوں دیتے ہیں؟ وہ جب ٹیکس دیکھتے ہیں، فرض کرو برطانیہ میں لوگ ٹیکس دیکھتے ہیں، ان کا جو ہیلتھ کا سسٹم ہے NHS، فری ہیلتھ ہے، مطلب اس کی پھر فیسلٹیز بھی زیادہ ہیں، نمبر 1. آپ اگر دیکھیں ان کے ریٹس جو ہے 10 سالوں میں، اگر دودھ کی جو ہے قیمت جو ہے 1 پاؤنڈ ہے 1 لیٹر کا، تو 10 سال تک 1 پاؤنڈ ہے. اتنا استحکام ہے. اب یہاں پہ جو بہت سارے معاملات ہیں، دیکھیں یہ بہت بڑا کرائسس ہے، میری سمجھ میں نہیں آتی. کووڈ نے ڈاکٹر صاحب پورے دنیا کو ہلا کے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے آپ کو ریوائیو کیا. مہنگائی پوری دنیا کا مسئلہ ہے. اس سے زیادہ مسئلے آئے 1935 میں، جو ایک بہت بڑا زوال آیا معیشت پہ 1930 کی دہائی میں، لیکن پھر بھی وہی قومیں جو ہیں آج جو ہے دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کی صفوں میں شامل ہے. ابھی ہمارے فرض کرو جو ٹیکس لمٹ ہے کہ جس کا آمدن 6 لاکھ سے زیادہ ہو اس پہ ٹیکس لاگو ہے. جیسے میڈم نے کہا، بابا یہ جو 6 لاکھ ہے، آپ 6 لاکھ کا مطلب ہے مہینے کا 50,000، سال کے 6 لاکھ روپے. آپ 6 لاکھ میں ایک عام آدمی کا، ایک غریب آدمی کا خرچ، مجھے اس کا کچن کا، اس کا گیس کا، اس کا بجلی کا، اس کے بچوں کے فیس کا آپ مجھے بجٹ بنا کے دو. نہیں ہو سکتا، اتنا زیادہ ہو گیا. فرض کرو کہ اگر کوئی اپنا راشن پہلے مہینے کا 2,000 میں لیتا تھا، ابھی اس کا راشن جو ہے مہینے کا 50,000 روپے میں نہیں آتا ہے. ہم نے بہت ساری چیزوں پہ کنٹرول نہیں کیا، نمبر 1. بہت سارے معاملات ایسے تھے. دیکھیں ہماری جو کرنسی میں استحکام ہوگا، آج اگر ہم 2002 میں، میرے خیال میں
ٹھیک ہے آپ کا 60-70 روپے میں ڈالر تھا، اب 280 میں پہنچ گیا. ٹھیک ہے شکریہ اس کی جی ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں. ٹائم بالکل ختم ہو گیا. محمد علی صاحب آپ کا بڑا شکریہ، میڈم انیتا آپ کا شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین ہم نے آج کی جو گفتگو ہے اس کی روشنی میں ہم دیکھیں تو سب اس بات پر متفق ہیں کہ قومی ایشوز پر سوچ ہماری ایک ہونی چاہیے. باقی تو اختلافات ہوتے رہتے ہیں لیکن ایک ریڈ لائن ہے اس کو ہم کراس نہ کریں. کسی کو کوئی ایسی بات ہم نہ کہیں کہ جس سے پھر اس سے زیادہ ہمیں سننے کو ملے. امید کرتے ہیں کہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے اس کی بے توقیری کے لیے کوئی ایسا ممبر قدم نہیں اٹھائے گا اور اس کا ایک عزت جو ہے وہ ہر ممبر پر جو ہے لازم ہے کہ اس کو عزت دے، کیونکہ پارلیمنٹ ہی ایک بہت ہی ایک مقدس اس کی وہ ہے کہ جہاں پر لوگوں کے عوام کے قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں. شہزاد ذوالفقار کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.